واپس آ چکے ہیں. فہد کا بنایا ہوا بنانا شیک جس میں انہوں نے ڈالا کرشی کا جام شیریں تیار ہے ہمارے پاس یہاں پر, اور میرے بنائے ہوئے کچے قیمے کے چکن کے کباب یہاں پر تیار ہیں جو آپ دیکھ رہے ہیں. اور میں چاہوں گی کہ ایک بار پھر ان دو کپل کے لیے, ان دونوں کے لیے تالیاں بجائی جائیں کہ جنہوں نے یہاں پر آ کر بتایا کہ گھر میں وہ خواتین جو رمضان میں سارا وقت کبھی سحری کے لیے اٹھتی ہیں, کبھی بچوں کے لیے اٹھتی ہیں, اسکول کے لیے اٹھتی ہیں, کام کرتی ہیں, برتن دھوتی ہیں, کپڑے دھوتی ہیں, کھانا پکاتی ہیں, افطاری بناتی ہیں, سحری کراتی ہیں, تو ان کا ساتھ دینے کے لیے اگر کوئی موجود ہوتا ہے تو یہ بڑا ہی خوبصورت احساس ہوتا ہے. اور پھر برتن دھلوائے اگر کوئی, کیونکہ سب سے زیادہ مشکل کام افطاری کے بعد برتن دھونے کا لگتا ہے. دل چاہتا ہے کہ بس سارا دن کی تھکی ہوئی عورت بستر پہ جا کے سو جائے اور برتن کوئی اور دھوئے. تو جی جو بھی ان کا ہاتھ بٹاتا ہے لیمن میکس سے خاص کر, تو ان کے لیے تو تالیاں ہونی چاہیے. اور جی ایک اور بڑا ہی خوبصورت سا یہاں پر مجھے ایک تحفہ ہمارے لیے نظر آ رہا ہے جو ایک بہت ہی پیاری بچی لے کر آئی ہیں. عمران اب ذرا دیکھیے, یہ سیٹ ڈیزائن کیا, سیٹ ڈیزائن, اور اس میں بڑے بڑے دو جنات کی طرح کھڑے ہیں. بہت ہی خوبصورت سیٹ اور بہت ہی خوبصورت یہ تحفہ ہے. تھینک یو سو مچ. کیا نام ہے آپ کا؟ نازش. نازک. نازک کا کیا مطلب ہے؟ میں بڑی نازک. یار کتنا پیارا لڑکا ہے. ہاں وہی تو نازک کے لیے ہم دے رہے ہیں ان کو ویسٹ پوائنٹ کی طرف سے فوڈ فیکٹری. ٹھیک ہے جی. آج ہمارے پاس عمرے کا ٹکٹ نہیں ہے, انفارچونیٹلی آج نہیں ہے, لیکن انشاءاللہ اگر آپ کے نصیب میں ہوگا تو ضرور ہوگا. اچھا جی, تھینک یو سو مچ, بہت شکریہ آپ کا. یہ چھوٹے چھوٹے پیارے پیارے بچے یہاں پر بیٹھے ہیں, انہوں نے بھی بہت کچھ بنایا ہوا ہے. مہندی لے کے جاتی ہیں نا لڑکیاں اس طرح. یہ کیا ہے بھائی؟ عہد رمضان ایکسپریس چینل, تھینک یو سو مچ. یہ میرے لیے آیت الکرسی لے کر آئے ہیں. ان دونوں بچوں کو بھی جو ہے وہ عمران بھائی جویریہ آنٹی سے دے دیا جائے. بہت پیاری بات ہے. تالیاں آپ لوگ کے لیے. دیکھو دیکھو بچے نے کتنی پہلے لکھا ہے, عمران بھائی جویریہ آنٹی. کوئی بات نہیں عمران, جب تمہاری مسئلہ یہ کہ تمہاری شادی نہیں ہوئی نا ٹائم پہ, اس لیے تمہیں ابھی تک بھائی کہہ رہے ہیں لوگ. جس دن تمہاری شادی ہو جائے گی تمہیں بھی لوگ انکل کہنا شروع کر دیں گے, تو جلدی سے کر لو انکل بننے کے لیے. یہ بالکل ایسا لگ رہا ہے مہندیاں نہیں لڑکیاں لے کے جاتی ہیں. بالکل مہندیاں لے کے آئے. بہت بہت شکریہ جی. عمران یہ تم لے کے جاؤ گے یا میں؟ اب ہم دونوں کی لڑائی ہوگی. ہاں جی, میری مہندی ہوگی, میں اسی پہ لے کے جاؤں گا, پھر میں بھی عمران انکل بن جاؤں گا ایک دن. اور اب وقت ہو گیا ہے ہمارے اس پروگرام کے ایک بہت ہی خوبصورت سیگمنٹ کا, جہاں پہ سعود قاسمی آپ کو لے کر جاتے ہیں مختلف زیارات پر. اور آج کون سی زیارت پہ ہم جا رہے ہیں؟ آج جس زیارت مقدسہ کو ہم دیکھیں گے وہ ہے مسجد سیدنا ابو بکر اور مسجد علی. یہ وہ مساجد ہیں جہاں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز عید ادا کروائی, اور آپ کے ساتھ حضرت علی بھی تھے اور حضرت ابو بکر صدیق بھی تھے, وہاں بھی انہوں نے بھی نمازیں پڑھی. تو اس طرح یہ دو مساجد جو ہیں انہی کے نام سے موسوم ہیں. اور ایک اور مسجد کی ہم آپ کو زیارت کرائیں گے جس کا نام ہے مسجد غمامہ, یعنی بادل والی مسجد. اور وہ اس کو اس لیے یہ نام دیا گیا کہ یہاں نماز استغاثہ, جو بارش کے لیے دعا کرتے ہیں, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں وہ نماز استغاثہ بھی ادا کی تھی. تو نماز استسقا. تو یہ مساجد جو ہیں آج ہم 3 مساجد کی آپ کو زیارت کرائیں گے, مسجد ابو بکر, مسجد علی اور مسجد غمامہ. تو آئیے دیکھتے ہیں. پاکستان بھر کی خواتین نے کیا وسیم اکرم کو چیلنج کہ ان کا ڈٹرجنٹ ایریل سے بہتر ہے. تو ہو جائے مقابلہ. السلام علیکم ناظرین, ایکسپریس ٹرانسمیشن اور عہد رمضان کی اس ٹرانسمیشن میں آپ کو سلام پیش کرتا ہوں. رمضان المبارک کے ماہ مقدس میں ہم آج جس مقام کی زیارت سے شرفیاب ہوں گے وہ مقام جہاں سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ نے نماز عید ادا کروائی, اور جناب علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کی نسبت سے ہم اس مسجد کو مسجد علی کے نام سے جانتے ہیں. ناظرین اکرام, زندگی کے جھمیلوں سے نکل کر تھوڑی دیر کے لیے ہم اپنے دل کو 6 ہجری میں لے جاتے ہیں جب عید الفطر کا دن تھا. اس عید کو میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نمازیوں کی تعداد دیکھ کر عید کی نماز مسجد نبوی میں ادا کروانے کے بجائے مسجد غمامہ کے شمال مغرب میں کچھ فاصلے پر ادا کروائی.
صحابہ کرام کا ایک سمندر سب بند ہوا اور سب نے اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر واللہ الحمد کی صدائیں لگاتے ہوئے اس مقام پر نماز عید ادا کی۔ یہ مقام میرے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سجدے کی بدولت اور مقدس ہو گیا۔ اور جب وہ گزرا اور فاروق اعظم کا دور آیا تو رمضان المبارک میں بیرون شہر سے آئے ہوئے افراد کی وجہ سے مدینے کی آبادی بڑھ گئی۔ ہر نیا اور دوسرا شہروں سے تعلق رکھنے والا مسلمان رمضان المبارک کی ساتیں شہر رسول اللہ میں گزارنا چاہ رہا تھا، جیسا کہ ہم زیارت کے لیے یہاں آئے ہیں۔ چنانچہ آبادی کی وجہ سے مسجد نبوی کی جگہ کم پڑ گئی، تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مشورے سے اسی مقام پر نماز عید کے لیے صف بندیاں کی گئی، جہاں سے میرے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نماز عید ادا کروائی تھی۔ جناب فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نماز کے لیے آگے کیا، کیونکہ آپ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سارے معاملات خلافت میں بہترین مشیر تھے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہاں نماز ادا کروائی تو ایک بار پھر اس جگہ کا ماحول تکبیرات عید سے گونج اٹھا، اور پھر یہاں مسجد کی تعمیر ہوئی جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منسوب ہو کر مسجد علی کہلاتی ہے۔ اور پھر جب عمر بن عبدالعزیز مدینہ کے گورنر بنے تو انہوں نے خلفائے راشدین اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت پر عمل کرتے ہوئے خصوصی طور پر یہاں نماز عید کی امامت کروائی۔ ہم جیسے گناہگاروں کے لیے میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہر آسائش، ہر آسانیاں پیدا کرنے کے لیے بہت کچھ کیا ہے۔ ناظرین، اس زیارت کے بعد جب میں اگلی زیارت پہ جاؤں گا تو آپ کو مزید اگلی زیارت کے بارے میں بتاؤں گا۔ یہ مسجد ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ جی ناظرین، یہ وہی مسجد جو میرے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جانثار صحابی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منسوب ہے، اور یہ وہ مقام ہے جہاں میرے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نماز عید ادا فرمائی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 3 مساجد میں نماز عید ادا کروائی، جن میں ایک مسجد نبوی ہے تو ایک مسجد علی ہے اور تیسری مسجد ابو بکر صدیق ہے۔ یہ وہ مبارک مقام ہے جہاں میرے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی جبینوں کو اللہ کے حضور سجدہ کیا، اور اسی مقام پر صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سنت نبوی دہرائی اور نماز عید ادا کروائی۔ یہ مسجد، یہ عمارت اس زمانے میں عمارت تو نہ تھی بلکہ کھلا میدان تھا، لیکن یہاں کا ذرہ ذرہ اہل ایمان کے دل میں دھڑکن بن کر دھڑکتا ہے۔ ناظرین، یہ مسجد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عہد میں قائم ہوئی، اور پھر جب حضرت عمر بن عبدالعزیز مدینہ کے گورنر بنے تو آپ نے اس مسجد کی 4 دیواری کو مستحکم کیا اور اسے وسعت دی۔ ناظرین، ابھی میں نے آپ کو جو زیارت کا مسجد ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، بالکل اس کے سامنے مسجد غمامہ ہے، وہ جو آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں سے، اور میں آپ کو وہاں تک لے کے چلتا ہوں۔ ناظرین، یہ وہی مقام ہے، اس مسجد کا نام ہے مسجد غمامہ۔ جی، یہ وہی مسجد ہے جہاں پر اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت برسائی تھی۔ یہ وہی مسجد ہے جہاں پہ قحط سالی کے بعد بارش ہوئی اور مدینہ شریف میں برسات ہوئی۔ یہ وہ متبرک مسجد ہے جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک مرتبہ سخت دھوپ میں جب مدینہ قحط سے دوچار تھا اور جانور اور درخت سوکھ گئے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی بارگاہ میں بارش کی دعا کی تھی۔ اس پر دعا کے دوران ہی بادل کا ایک ٹکڑا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سر مبارک پر سایہ فگن ہو گیا اور رحمت بارہ نے مدینہ طیبہ کو ہرا بھرا کر دیا۔ اس کے علاوہ اس مقام پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عید کی نمازیں بھی پڑھی ہیں اور قربانی کے اونٹ اور بھیڑیں بھی نہر یعنی قربان کی ہیں۔ ناظرین، جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں
یہ مسجد سرمئی رنگ کے پتھروں سے تعمیر شدہ ہے. اس کی چھت میں بہت سے گنبد ہیں اور دیواروں اور گنبدوں کے سوراخوں کو سفید رنگ کیا گیا ہے, جس کی وجہ سے مسجد کا منظر حسین نظر آتا ہے. اور حسین کیوں کرنا ہو, اس مقام مقدس پر میرے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قدم مبارک بھی آئے تھے. ہاں جی, تو وقت ہو گیا ہے اب جانتے رہو کا. اور جو یہاں پر لوگ بیٹھے ہوئے ہیں, آپ بھی آئیے نا, آپ کو بھی تو ہم نے دیے ہیں سوالات کرنے کے لیے. ہم نے کہا ہم آپ کے ہونے کا فائدہ اٹھائیں نا بھرپور. یہاں جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں وہ جیتیں گے یہ انعامات, لیکن سوال کا جواب دینے کے بعد. اور یہ وہاں سے ذرا دیکھیں, یہ ایک بچی نے ہماری بڑی اچھی تصویر بنائی ہے, اور اس میں عمران تم اس میں مجھ سے 10 سال بڑے لگ رہے ہو. ہاں لیکن ہوں تو میں عمران بھائی اور آپ ہیں جویریہ آنٹی. تھوڑے تمہارے ہونٹوں پہ کیا, اس کے ہونٹوں میں مجھے لگ رہا ہے فلرز کروا تھوڑے سے. اس میں فلر ہو گئے. میں آ کے دیکھتا ہوں. آپ جویریہ فاخری لگ رہی ہیں اس میں. ہاں جویریہ آپ کے لپس پہ تو فلر ہو گئے یہاں پہ. ہاں واقعی فلر ہوا ہے یہاں پہ. ہاں یہ ہوا بھائی. کیا نام ہے آپ کا؟ ثنا. تھینک یو سو مچ ثنا, ہمارے لیے ہم لے لیں. تھینک یو سو مچ ثنا, بہت شکریہ. اور ثنا کو ہم کیا دیں بتائیے, چلے جی کیا گفٹ ہیمپر دیں؟ اس بات پہ تو ان کو ویسٹ پوائنٹ کی طرف سے میرا خیال ہے فوڈ فیکٹری ملنی چاہیے یار. ہاں جی, ویسٹ پوائنٹ کی طرف سے فوڈ فیکٹری ہم دے رہے ہیں ثنا کو. اور جی سوال نمبر 1 آپ لوگوں کی طرف جو ہم ابھی کرنے والے ہیں وہ ہے خزدار پاکستان کے کس صوبے میں واقع ہے؟ یہ جو اورنج میں سب سے پہلے انہوں نے ہاتھ اٹھایا جی, بلوچستان. صوبہ بلوچستان. جواب درست ہے. مشہور, بہت کرشی مشہور کے یہاں جامع کی شیری کی طرف سے گفٹ ہیمپر آپ کو کرشی کے جامع شیری کی طرف سے. جی پاکستان کا شہر سیالکوٹ کس حوالے سے پوری دنیا میں مشہور ہے؟ یہ بچے تو دے دیں مائک دے دیں جی. اسپورٹ کے حوالے سے. اسپورٹس بالکل, کھیلوں کا سامان جو ہے وہ تیار ہوتا ہے. ہماری فٹ بال جو ہے ساری دنیا میں جو جاتی ہیں ورلڈ کپ کے لیے ہمارے سیالکوٹ سے جاتی ہیں. تالیاں. جی ایکسپریس کی طرف سے گفٹ ہیمپر دے دیں ان کو. تیسرا سوال آپ کریں. جی اوکے, ٹکا کس ملک کی کرنسی ہے؟ ٹکے ٹکے کے لوگ. ہم میں تو ٹکے ٹکے کے لوگوں منہ نہیں لگاتی, ایسی بھی ہوتی ہے نا آنٹیاں. آپ. ہاں جی. سر آپ. بنگلہ دیش. اوہ بنگلہ دیش, وہ بھی یہی بولنے والے ہیں. چلیں دونوں کو دے دیتے ہیں نام. ان جنہوں نے صحیح جواب دیا ان کو میکس کی طرف سے گفٹ ہیمپر دے رہے ہیں, اور انکل کو سکرال کی طرف سے گفٹ ہیمپر دے دیتے ہیں. چلیں جی. کیوں انکل نے بہت زور سے ہاتھ اٹھایا. ہاں واقعی. جناب بڑا پیارا ملک ہے, بڑے اچھے وہاں کے لوگ ہیں, بڑا خوبصورت گرین. کھٹمنڈو کس ملک کا دارالحکومت ہے؟ وہ کھڑے ہو گئے. ارے گر جائیں گے بھائی, بیلنس آؤٹ ہو جائے گا. بھوٹان. نیپال. جس شدت سے آپ نے جواب دینے کے لیے تیاری پکڑی تھی جواب نیپال جواب درست. جواب درست ہے. کرشی کی طرف اور سے یہ گفٹ ہیمپر. واحد ملک ہے جس کا جو جھنڈا ہے وہ ریکٹینگولر یا اسکوائر نہیں ہے بلکہ 2 تکونے اس کے ہیں. اچھا جی, پاکستان نے کرکٹ کا ورلڈ کپ کس سن میں جیتا تھا؟ ارے بیٹھ جائیں وہ بچہ جو ہے 1998. 92. جی یار کس سے سنوں میں؟ ہاتھ کھڑا کرنا ہے, بولنا نہیں ہے. جو ہاتھ کھڑا کرے گا اس سے پوچھیں گے. 1992. ان کو دینا تھا ہم نے. چلے جی, جامع شیری کی طرف سے گفٹ ہیمپر. اب آپ نے جواب دینے سے پہلے ہاتھ کھڑے کرنے, منہ سے بولنا نہیں ہے, نہیں تو جو بولے گا ہم سنیں گے ہی نہیں. ہاں جی اوکے, بتائیے وزن میں ایک ماشا بڑا ہوتا ہے یا 1 گرام؟ ہاتھ کھڑے کرنے نا. ہائی وے بدماشا. آپ بتائیں. ماشا مائک. اینڈ جی آپ بتائیے. گرینڈ. سب سے اوپر جو وہ سب سے اوپر بیٹھی ہیں, نہیں ان کے برابر والی. ہاں جی ماشا. اور کوئی بتائے گا جی, وہ پیچھے جو ہیں. آپ پتہ ہے کیا, کوئی بھی صحیح جواب نہیں دے رہا اس پہ تو میں آپ کو ویگو کا جو ہے نا ویو ٹیل کا موبائل دوں گی. دونوں کا وزن برابر. دونوں کا وزن برابر ہوتا ہے. ویگو ٹیل کا موبائل آپ کا ہوا. میں بھی سوچ رہا ہوں. اچھا یہ تو مجھے بھی آج پتا چلا. اچھا جناب, ویل ڈن, گڈ کال. ہے نا, صحیح ہے نا. نرون کوٹ کس شہر کا پرانا نام ہے؟ جی آپ ان سے. حیدرآباد. حیدرآباد جواب درست ہے. اور میکس کی طرف سے اور ایکسپریس کی طرف سے گفٹ ہیمپر آپ کے لیے. جی جوڈو کراٹے کس ملک کا قومی کھیل ہے؟
हाँ अच्छा इमरान भाई ने इतने प्यार से कहा है कि प्लीज इनसे पहले आप इमरान अंकल बोले वरना मैं माइक नहीं 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 जवेरी आप ही और इमरान भाई हाँ देखा और जी फहद भाई जी जापान का। जवाब दुरुस्त जवाब है दुरुस्त है। आपको मिल रहा है सुकराल की तरफ से और करशी की तरफ से गिफ्ट हैम्पर। ओके हाँ क़याम जी। पाकिस्तान के बाद कायम होने वाली यूनिवर्सिटी का नाम बताइए। क़याम पाकिस्तान के बाद कायम होने वाली यूनिवर्सिटी का नाम बताइए। जी ये पीछे। यहाँ वहाँ से हमारे जी। मेहमान भी आए थे जी जिना क्या कहा? नो नो चलिए मैं बता देता हूँ कि येलो सिंध में द गर्ल इन द येलो। ये हाँ जी कायदे आजम हैं एक से हाँ जामशोरे पूरा नाम ले। जामशोरा यूनिवर्सिटी सिंध यूनिवर्सिटी यूनिवर्सिटी जामशोर। है। जवाब बिल्कुल, दुरुस्त जवाब मान दुरुस्त है। और आंटी को देते हैं हम करशी के जामे श्री की तरफ से गिफ्ट हैम्पर और सुकराल की तरफ से गिफ्ट हैम्पर। और ये जो बच्चे यहाँ पे बैठे हुए हैं इनको सुकराल की तरफ से बिस्कोनी की तरफ से गिफ्ट हैम्पर। वैसे आंटी को बहुत जोर से जवाब आया था। हाँ आंटी को बहुत जोर से जवाब आया था। पिकासो की तरफ से और एक्सप्रेस की तरफ से गिफ्ट हैम्पर। फहद बहुत मजा आया तुम्हारे साथ आज और बड़ी एनर्जी लेकर आए तुम हमारे सेट के ऊपर। थैंक यू सो मच। बहुत शुक्रिया कि आप यहाँ आए और आप हमारे प्रोग्राम में 4 चांद लगाए। मुझे भी आप दोनों के साथ बहुत मजा आया। आई रियली एंजॉयड माई सेल्फ। इमरान तो खैर एज अ फ्रेंड और आपसे भी मुलाकात रही है और आज बहुत मजा आया। थैंक यू सो मच। बहुत शुक्रिया आपका। और जी चलते हैं एक ब्रेक की तरफ। ब्रेक से वापस आएंगे हमारे साथ रहिएगा देखते रहिएगा अहदे रमजान। ऐद रमज़ान में एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद। अब ज़रा बात और ज़्यादा इल्मी होगी और ज़्यादा तदब्बर की होगी और ज़्यादा मसाइल जो हैं उनके जवाबात आपको मिलेंगे, सवालात के जवाबात मिलेंगे आपको, क्योंकि हमारे उलमा इकराम यहाँ तशरीफ़ ला चुके हैं। जनाब हमारे साथ हस्ब रिवायत अरशद हसन साकिब साहब हैं जो कि चेयरमैन ममता फाउंडेशन हैं। हमारे साथ असगर शाहिदी साहब आज फिर तशरीफ़ लाए हैं, मजहबी स्कॉलर हैं। हमारे साथ प्रोफेसर मुफ्ती इमरान साहब हैं जो कि डायरेक्टर सीरत रिसर्च सेंटर हैं। उलमा इकराम तो हमारे तशरीफ़ ला ही चुके हैं और साथ साथ आप जानते हैं कि उम्मे हबीबा साहिबा हमारे पास परदेश से आई हैं हमारे कानों में नाते रसूल मकबूल का रस खोलने के लिए। आपा आपसे एक दफ़ा फिर फरमाइश है किसी खूबसूरत नात को अता करने की, प्लीज़। जी पेश करती हूँ। बहुत शुक्रिया इमरान। मैं कोयल मेरा बाग मदीना, मैं कोयल मेरा बाग मदीना, मैं कोयल मेरा बाग मदीना, सल्ले अला मेरी कू सल्ले अला मेरी कू। कैसे कोई अब मन को भावे, कैसे कोई अब मन को भावे, सामने हो जब तू, सामने हो जब तू, सल्ले अला मेरी कू। मेरे बाग में हुरू मलायक सब शाम सवेरे आते हैं। मेरे बाग में हुरू मलायक सब
در پہ جہاں جبریل کھڑے ہیں بن کر خادمہ ہوں میں کوئل میرا باغ مدینہ میں کوئل میرا باغ مدینہ میں کوئل میرا باغ مدینہ صلی علی میری کو صلی علی میری کو کیسے کوئی اب من کو بھاوے کیسے کوئی اب من کو بھاوے سامنے ہو جب تو صلی علی میری کو بہت بہت شکریہ آپ کا آپا. جیسا کہ پروگرام کے آغاز میں ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ آج کا دن ایک خاص اہمیت کا حامل اس لیے بھی ہے گو کہ 17 رمضان المبارک کو جناب عائشہ صدیقہ کی رحلت ہوئی اور 17 رمضان المبارک کو ہی غزوہ بدر بھی تھا. لیکن آج کا ہمارا جو عہد رمضان کا دن ہے وہ خاص طور پہ اہمیت کا حامل اس لیے ہے کہ آج ہم حضرت عائشہ صدیقہ کی زندگی کے پہلوؤں پہ کچھ روشنی ڈالیں گے کیونکہ کل ہم فوکس کریں گے صرف غزوہ بدر کے مارکے کے اوپر. اس وقت ہمارے علماء اکرام جو ہمارے ساتھ یہاں موجود ہیں میں چاہوں گا کہ میں علامہ اصغر شاہدی صاحب سے آغاز کروں اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کے بارے میں آپ سے چاہوں گا کچھ آپ روشنی ڈالیے. دعا سے شروع کیا جا سکتا ہے؟ بالکل بالکل. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم کل ولیک الحجت ابن حسن صلوات اللہ علیہ وعلی آبائی فی حضر سعد فی کل سعد ولیم و حافظم و قائدم و ناصرم و دلیلم وائنہ تسکون ارزق تخوت متوفیہ طویلہ. گفتگو آغاز میں ذرا تھوڑا مختلف انداز سے ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے فرماتا ہوں. بخاری شریف کا ریفرنس ہے مگر انداز تھوڑا مختلف ہے آپ کے سوال سے. بات یہ ہے کہ حضرت جبریل نے آ کے رسول خدا کو خواب میں ایک فوٹو دکھائی تھی اور کہا تھا کہ اس سے آپ کی شادی ہوگی یہ آپ کی دلہن بنے گی. یہ خواب تھا جو رسول خدا نے دیکھا تھا. جب آپ سوتی تھی تو آپ کے سر پہ کپڑا رکھا ہوا تھا تو آپ وہ کپڑا ہٹا کے آپ کی شکل کی زیارت کرتے تھے اور کہتے تھے تو آپ کہتے ہیں آپ جو آنکھ کو یہ کیا کہا جو جبریل نے خواب میں مجھے تصویر لا کے دکھائی تھی میں وہ تمہیں دیکھتا ہوں اور دیکھ کے میں مطمئن ہوتا ہوں تمہیں دیکھ کے کہ جو تصویر لائی تھی اس سے ہی میری شادی ہوئی تم ہی میری زوجہ بنی. تو اس سے دو باتیں تو واضح ہو گئیں. ایک بات تو یہ واضح ہو گئی کہ شادی سے پہلے لڑکی کا دیکھنا جائز ہے. دوسری بات یہ ہو گئی کہ فوٹو کھنچوانا جائز ہے. دو باتیں ہو گئیں. اور دوسری بات ان کا ایک سوال مجھے ام المومنین حضرت عائشہ کا بہت پسند آتا ہے کہ وہ ایک سوال کرتی تھی اپنے بابا محترم حضرت ابو بکر سے رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سوال کرتی تھی کہ بابا ایک سوال ہے میرا. پوچھا بابا بیٹا کیا سوال ہے؟ بولا ایک سوال یہ ہے کہ میں اکثر دیکھتی ہوں کہ آپ مولا کائنات علی بن ابی طالب کے چہرے کو بڑے غور سے دیکھتے ہیں تو آپ کہتی ہیں بابا کہتے ہیں بیٹا میں نے یہ سنا ہے رحمت العالمین سے کہ ان کے چہرے کو دیکھنا عبادت ہے. ایک بات. دوسری بات یہ کہ ان کی زندگی کے بارے میں ایک یہ بات کہہ سکتا ہوں کہ رسول جب جوانی میں چلے گئے تو انہوں نے اپنے نفس کو اس طرح کنٹرول کیا اور اس طرح ایک درس دیا عورتوں کے لیے کہ زندگی کو کیسے گزارا جائے. سبحان اللہ. جی مفتی عمران صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں عمران یہ جو علم حدیث کا ذخیرہ ہمارے پاس موجود ہے 4 صحابہ کرام کا نام آتا ہے. پہلے نمبر پہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو 5374 احادیث کے راوی ہیں. دوسرے نمبر پہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تیسرے پہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اور چوتھے پر امی جان ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام آتا ہے کہ آپ نے 2210 احادیث ہیں جو نبی علیہ السلام سے روایت فرمائی ہیں. آپ کے بارے میں جس طرح حضرت نے اس بات کی وضاحت فرمائی کہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی تھیں اور نبی علیہ السلام کو خواب کے اندر 3 بار حضرت جبریل امین نے بشارت عطا فرمائی تھی ایک سبز چادر کے اوپر آپ کی تصویر مبارک دکھا کر کہ اللہ آپ سے ان کا نکاح فرمائے گا.
آپ کے خسائل کے اندر یہ بات موجود ہے کہ جب دیگر ازواج مطہرات نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر بے شمار محبتوں کی وجہ سے گلہ فرماتی تھیں تو نبی علیہ السلام یہ فرماتے تھے کہ تم میں اور عائشہ میں بنیادی فرق یہ ہے کہ جب میں عائشہ کے ساتھ ان کے لباس میں ان کے بستر کے اوپر ہوتا ہوں تب بھی جبریل امین میرے پاس وحی لے کر آتے ہیں اور اللہ کا پیغام مجھ تک پہنچاتے ہیں. اور یہ فضیلت حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے علاوہ دیگر جتنی ازواج مطہرات اس وقت حیات تھیں ان میں سے کسی کو حاصل نہیں تھی. ایک روایت میں آتا ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام آپ نے ارشاد فرمایا کہ میرے پاس جبریل آئے ہیں اور عائشہ تم پر سلام بھیجتے ہیں. تو امی جان حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ نے فرمایا وعلیہ السلام، ان پر بھی سلامتی ہو. اور پھر آپ نے مسکرا کر فرمایا کہ جو میں نہیں دیکھ سکتی خدا کے محبوب وہ بھی دیکھ لیا کرتے تھے. صحابہ کرام نے امی جان حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے مختلف مقامات کے اوپر علم دین کو حاصل کیا، یہاں تک کہ حضرت عروہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں کہ آپ افقہ الناس تھیں، یعنی سب سے زیادہ فقیہ اس وقت کے لوگوں میں تھیں. آپ بے شک حضرت عروہ بن زبیر کے جملے سے اختلاف کر لیں لیکن افقہ الناس نہ بھی مانے تو افقہ النساء تو ماننا پڑے گا کہ جتنی خواتین اس دور میں موجود تھیں امی جان حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ علم فقہ کے اندر ان تمام کے اوپر سب سے زیادہ مہارت رکھا کرتی تھی. اس کے علاوہ علم بلاغت، فصاحت و بلاغت اور عرب شاعری اس کے اوپر بھی آپ کو دسترس حاصل تھی. اور اس کے علاوہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حیات طیبہ کے حوالے سے سب سے زیادہ روشنی جس کی تعلیمات میں ہمیں ملتی ہے وہ امی جان حضرت عائشہ کی ذات ہے جن سے الحمدللہ آج تک لوگ فیض یاب ہوتے چلے آ رہے ہیں. میں واپس آنے کے بعد بریک سے سوال ضرور پوچھوں گا کہ آپ کی جو شخصیت تھی وہ خواتین میں علم کا ایک اتنا ان کا جو مقام تھا وہ کتنا بلند تھا، فقہ کے مسائل ان سے ڈسکس ہوتے تھے، اور اس کے بعد آہستہ آہستہ ایسا کیا ہوا کہ خواتین کے اندر وہ تعلیم کی شرح کم ہوتی چلی گئی اور اس کے بعد خواتین کا جو تھا وہ علم حاصل کرنا مایوس سمجھا جانے لگا؟ وہ کیا عوامل تھے جس کی وجہ سے سب کچھ ہوا؟ بریک سے واپس آتے ہیں، آپ دیکھتے رہیے عہد رمضان. ہم عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی پہ اور پہلو پہ ان کی روشنی ڈالیں گے، تو آپ دیکھتے رہیے ایکسپریس انٹرٹینمنٹ، ایکسپریس نیوز پر ہمارے ساتھ عہد رمضان. جی جناب، عید رمضان میں ایک دفعہ پھر خوش آمدید. جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ آج کی ٹرانسمیشن اس لحاظ سے بہت اہم ہے کہ آج ہم حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی زندگی کے مختلف پہلوؤں پر روشنی ڈالیں گے. ہمارے علماء اکرام آپ کے جو مسائل ہیں ان کا حل تو پیش کرتے ہیں، سوالوں کے جواب بھی دیتے ہیں، جن کے لیے آپ ہمیں واٹس ایپ پہ میسیجز کرتے ہیں، لائیو کالز کرتے ہیں، اور ہمارے آڈینس جو ہمارے سامنے بیٹھے ہیں یہ بھی ہم سے سوال کر کے ان کے جوابات ہمارے علماء اکرام سے لے سکتے ہیں. لیکن آج کے دن ہم خاص طور پر کوشش کریں گے کہ زیادہ سے زیادہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی زندگی کے اوپر جتنی ہم روشنی ڈال سکیں اس قلیل سے وقت کے اندر ہم ڈال سکیں. جناب ارشد صاحب. سیدہ ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلت کے لیے پہلے تو اتنا ہی بہت کافی ہے کہ آپ امہات المؤمنین میں سے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ مطہرہ ہیں، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی تمام ازواج مطہرات میں جو خصوصی لگاؤ اور تعلق ام المؤمنین کے ساتھ تھا اس کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود اللہ پاک سے ارشاد فرماتے ہیں کہ یا اللہ، میں جہاں تک انصاف کا تعلق ہے سب کے ساتھ میں برابری تو کرتا ہوں، لیکن قلب کے میلان کے حوالے سے اگر میں عائشہ کی طرف زیادہ مائل ہوں، میرے دل میں اس کا میلان زیادہ ہے، تو میں اس سلسلے میں معذور ہوں. اور ان کی خوش نصیبی کی انتہا یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب مرض الوفات میں مبتلا ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیگر ازواج مطہرات سے یہ کہہ کر، ظاہر ہے کہ ان کی اپنی اپنی باری ہوتی تھی ڈیلی، ان سب سے یہ اجازت لے لی کہ مجھے عائشہ کے پاس زیادہ سکون محسوس ہوتا ہے، اگر آپ لوگ اپنی باری ان کے لیے قربان کر دیں تو میں انہی کے پاس اسٹے رکھنا چاہتا ہوں، ان دنوں میں میں جگہ جگہ آنا جانا مناسب نہیں سمجھتا. اور پھر اس سے بڑی کیا خوش نصیبی ہوگی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم آخری جو مسواک کر رہے ہیں وہ چبا کر ام المؤمنین دے رہی ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ام المؤمنین کے سینے اور ٹھوڑی کے درمیان میں اس دار فانی کو کوچ کر رہے ہیں، اس دار فانی کو الوداع فرما رہے ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم
دفن ہوتے ہیں تو ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کمرے کے اندر دفن ہوتے ہیں تا قیامت وہ جنت کے ٹکڑوں میں سے ٹکڑا قرار پاتا ہے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گھر. اور پھر اس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد آپ کے والد گرامی حضرت عائشہ کے والد گرامی وہاں آ کر دفن ہوتے ہیں. اور تیسری جگہ انہوں نے رکھی ہوئی تھی اپنے لیے، لیکن جب حضرت عمر نے ریکویسٹ کی تو اپنی جگہ جو ہے نا وہ ان کے لیے قربان کر دی. اور حضرت امیر المؤمنین سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ تینوں حضرات اس جنت کے ٹکڑے میں مدفون ہیں جو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گھر تھا. جی، یہ شان اور یہ باتیں تو اتنی طویل ہو سکتی ہیں کہ ہمارا شو بھی ختم ہو جائے اور ہماری ٹرانسمیشن بھی ختم ہو جائے، لیکن ہمارے ساتھ لائیو کالرز بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں جو اپنے مسئلے کا حل آپ سے چاہ رہی ہیں. جی ہلو. جی وعلیکم السلام. السلام علیکم. السلام علیکم. کیا نام ہے بھائی آپ کا اور کہاں سے آپ بات کر رہے ہیں؟ عابد علی بات کر رہا ہوں وہاڑی سے. آپ کی جو ٹرانسمیشن ہے بہت اچھی جا رہی ہے. اچھا، آپ کا نام کیا ہے وہاڑی سے؟ عابد علی بات کر رہا ہوں. عابد علی صاحب وہاڑی سے. جی فرمائیے. میں علماء کرام کی بارگاہ میں ایک سوال رکھنا چاہوں گا. جی. کہ میں نے اپنے ماسٹر کے امتحانات میں نقل کی تھی جس کی وجہ سے میں کامیاب ہو گیا اور اس کی وجہ سے مجھے ایک نوکری بھی مل گئی. لیکن اب میں ایک عجیب سی ذہنی دباؤ میں ایک الجھن میں شدید ذہنی الجھن میں مبتلا ہوں کہ آیا اس نقل کی وجہ سے جو مجھے کامیابی ملی ہے اس وجہ سے جو میں کما رہا ہوں کیا وہ میری لیے جائز ہے؟ امتحانات میں جو میں نے نقل کی تھی اس کی وجہ سے، لیکن میں وہ دباؤ میں بیان بھی نہیں کر پا رہا اور ایک مسلسل ذہنی الجھن میں بھی مبتلا ہوں. بالکل بالکل بالکل. آپ تو علماء کرام اس بارے میں کیا کہیں گے کہ امتحانات میں نقل کرنا کیسا ہے؟ چلیے، آپ کی آنیسٹی کے تو سب سے پہلے آپ کو یہاں مارکس مل جانے چاہیے کہ آپ سچائی سے اپنی اس بات کو ایکسیپٹ کیا، اور اگر دل میں ذرا سی بھی ملامت ہو تو اس کا مطلب ہے کہ ایمان آپ کا سلامت ہے اور آپ کے اندر ابھی وہ جو ہے نا مسلمان زندہ ہے. کیا کہیں گے عمران بھائی اس حوالے سے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ سمجھنے کہ نقل کرنا یہ ناجائز ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ اس میں جو آپ کے ساتھ دیگر شرکاء ہوتے ہیں ان کے ساتھ ناانصافی ہو رہی ہوتی ہے، زیادتی ہو رہی ہوتی ہے. اگر ان کو مواقع نہیں مل رہے، آپ کو موقع مل رہا ہے، آپ اس میں نقل کر رہے ہیں، نمبر زیادہ لیتے ہیں، تو ڈیفینیٹلی بہت سارے لوگوں کا حق مارا جاتا ہے. تو اس کی وجہ سے یہ ایک گناہ کا عمل ہے جس سے اجتناب کرنا چاہیے. جہاں تک بھائی کا یہ سوال ہے کہ جی اب اس کے بعد مجھے اس کی بنیاد پر ایک جاب مل گئی ہے تو اب میری وہ سیلری وہ حلال ہے یا حرام ہے، تو اس کے حوالے سے اس بات کو ذہن میں رکھیں کہ نوکری جو ہے وہ فقط آپ کی ڈگری کی بیس پر نہیں ملتی. اس کے بعد آپ کا ڈیفینیٹلی انٹرویو ہوتا ہے، آپ کی پرفارمنس کو جج کیا جاتا ہے، 3 مہینے 6 مہینے پروبیشنری پیریڈ ہوتے ہیں. دین اس کے بعد آپ کی پرفارمنس کے مطابق آپ کو آگے کی جاب کو کنٹینیو کرایا جاتا ہے. گورنمنٹ سروسز ہیں تو ڈیفینیٹلی اس کے اندر اس کے بعد جو ہے کمیشن کا امتحان ہوتا ہے، پھر پراپر انٹرویو ہوتا ہے، اس کے بعد آپ کا سلیکشن ہوتا ہے، بورڈ ہوتا ہے، اور فائنلی آپ ڈیسائیڈ کرتے ہیں. تو اس کے بعد جو سیلری آپ لے رہے ہیں وہ بیسیکلی اس ڈگری کے اگینسٹ میں خالی نہیں لے رہے ہیں، اور بھی آپ کی پرفارمنسز ہیں. تو سیلری مطلقاً حرام نہیں ہوگی، وہ استعمال کی جا سکتی ہے، وہ جائز ہے. لیکن نفس سے نقل کا کرنا یہ ناجائز عمل ہے جس سے مکمل طور کے اوپر اجتناب کرنا چاہیے. میں اس پہ ایک گزارش مزید کروں گا. حضرت نے تو ماشاءاللہ اس کے مسئلے کی تنقیح فرما دی ہے. میں آج کل کراچی میں ہوں 15-16 دن سے، تو کئی دفعہ مجھے کال آتی ہے کہ جی ہم آپ کے دروازے کے باہر کھڑے ہیں، آپ سے ملنا چاہتے ہیں لاہور میں. تو میں ان سے پوچھتا ہوں کہ بھائی آپ لوگ اتنے دور سے سرگودا سے چل کے آئے، لاہور پہنچے، میرے دروازے پہ آ کے بیل دی جب میں وہاں موجود نہیں تھا اور آپ نے دیکھا کہ میں موجود نہیں ہوں، تو اب مجھے جو کال کر رہے ہیں تو یہ سرگودا سے چلنے سے پہلے کال کر دیتے تو زیادہ مناسب نہیں تھا. یہ جو مسئلہ آج پوچھ رہے ہیں، نقل کر لی، اس نقل کرنے کے بعد امتحان پاس کر لیا، دیر آئے درست آئے، چلیں اب آ کے مسئلہ یہ نہیں جو سوال کر رہے ہیں تو مجھے وہی یاد آ رہا ہے. اب بھی احساس ہو گیا تو چلیں. یہ بھی مفتی صاحب نے جو ماشاءاللہ تفصیل بیان فرمائی ہے بہت واضح اور مدلل انداز میں بیان فرما دی ہے، لیکن اس میں ایک چیز کا اضافہ کرنا پڑے گا کہ جب تک ان کے پاس یہ ڈگری موجود نہ ہو ان کو ملازمت مل سکتی نہیں ہے. بیس وہ ڈگری ہے جو جعلی طریقے سے آپ نے حاصل کی ہے. اس لیے اللہ پاک سے بہت زیادہ استغفار کرنے کی ضرورت ہے کہ میں نے پتہ نہیں کس کس کا حق مارا ہوا ہے، لیکن اب اس کو ملازمت now he cannot reverse the clock. اب وہ واپس جا کے دوبارہ ایگزام بھی نہیں دے سکتے. لیکن یہ ملامت اٹ سیلف جو ہے یہ میرا خیال ہے، تو میں تو خیر کیا کہوں اس پہ، آپ علماء کرام میں آپ بہتر سمجھتے ہیں. جناب ہمارے ساتھ ایک اور کالر ہیں. ہیلو، السلام علیکم. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام.
محمد احمد بات کر رہا ہوں کراچی سے. کراچی سے محمد احمد صاحب بات کر رہے ہیں, فرمائیے. جی جناب, سب سے پہلے تو آپ کو بہت بہت آپ کا شکریہ ایکسپریس ٹی وی کا, اور آپ جس طرح سے کل آپ نے امام حسن المجتبیٰ رضی اللہ تعالی عنہ پر اور آج حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا پر نشریات کی ہے, ماشاءاللہ بہت عمدہ. اللہ تعالیٰ آپ کو اور استقامت دے, آمین. تھینک یو احمد. میرا سوال یہ ہے کہ آپ ہمارے یہاں آج کل ایک رویہ ہے کہ ایک بڑا محاورہ بھی بڑا مقبول ہو چکا ہے کہ اینٹ کا جواب پتھر سے دینا آتا ہے, یعنی اتنا ایگریشن آ گیا ہے ہم میں. اچھا, اس کے مقابلے میں ہم دیکھتے ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات یہ ہے کہ اگر جو تمہارے ایک گال پہ تھپڑ مارے اس کے لیے دوسرا گال بھی حاضر کر دو. مگر ظاہر ہے یہ تو دیکھیں پریکٹیکلی یہ ناممکن سی بات ہے کہ کوئی آپ کے ساتھ ظلم کرے آپ اس کا بدلہ بھی دیں. مگر ایک جو ایگریشن ہمارے یہاں آ گیا ہے کہ اینٹ کا جواب پتھر سے دینا, اور بچے کے اندر یہ ایگریشن ہے, تو کیا مطلب یہ کس طرح ختم ہوگا؟ علماء کرام اس بارے میں ہماری رہنمائی کرے, ہمیں نصیحت کرے کہ اتنی مطلب یہ کوئی ذہنی انتشار لگتا ہے یا پھر کچھ ایسی کوئی اندر کی کوئی فرسٹریشن لگتی ہے. تو آپ جگہ جگہ دیکھ لیں, آج کل رمضان المبارک کا مہینہ ہے, آپ جگہ جگہ دیکھیں یہی اسی طرح کے واقعات آپ کو اطراف میں مل جائیں گے. تو اس سے کس طرح نکلا جائے اور ہمیں کس طرح. بالکل احمد, آپ کا جو میسج کا جو ایکسٹریکٹ تھا وہ کنوے ہو گیا, اور وہ یہ کہ ہمارے آج کل ہمارے رویوں میں یہ ہوتا ہے کہ اگر کوئی ہمارے ساتھ برا کرے تو ہم اس سے زیادہ برا کر کے اس کو دکھائیں. اینٹ کا جواب پتھر کا دینا جو وہ یہ قرآن کے بھی خلاف ہے, سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بھی خلاف ہے. بالکل, یہ سوال کا جواب ہے کہ ادفعوا السیئۃ بالحسنہ, برائی کا جواب اچھائی سے دو. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ جو تم سے برائی کرے اس کے ساتھ اچھائی کرو, احسن الی من اساء الیک. جی, اس سوال کا ہم جواب جو ہے وہ تفصیلاً آپ کو دیں گے احمد, جو آپ کراچی سے بات کر رہے تھے. محمد احمد, آپ کا اس سوال کا جواب آپ کو بریک کے بعد ملے گا. عہد رمضان کی ٹرانسمیشن آپ دیکھتے رہیے ایکسپریس انٹرٹینمنٹ اور ایکسپریس نیوز پر ہمارے ساتھ. ہم چلتے ہیں چھوٹی سی بریک کی طرف, واپس آئیے اور اپنے سوال کا جواب لیجیے. اور اگر آپ لوگوں کے ذہن میں بھی جو ہمیں دیکھ رہے ہیں کوئی سوال ہے تو ہمیں لائیو کال کیجیے. علماء کرام ابھی یہاں موجود ہیں, ہم ان کو جانے نہیں دیں گے. دیکھتے رہیے عہد رمضان. ویلکم بیک آفٹر دا بریک. ہم ایک دفعہ پھر آپ کے لیے عہد رمضان کی ٹرانسمیشن لے کر بریک کے بعد واپس آ گئے ہیں. علماء کرام ہمارے ساتھ ہیں اور سوالوں اور جوابوں کا سلسلہ چل رہا ہے. سوال جانے سے پہلے محمد احمد صاحب نے کراچی سے پوچھا تھا کہ آج کل ہمارے معاشرے میں کسی کے عمل کا یا کسی کی بات کا ریاکشن اس سے زیادہ دینے کا جو رواج ہے, جیسے اینٹ کا جواب پتھر کی ایک ٹرم یوز ہوتی ہے, وہ ہمارے یہاں ایک رائج ہے کہ کوئی اگر ہمارے ساتھ برا کرے تو ہم اس سے بھی برا کر کے دکھائیں. اگر ہمیں کسی نے اینٹ ماری ہے تو ہم اس کو بڑا سا پتھر اٹھا کے مارتے ہیں. اس کا جو ایک جواب میں چاہوں گا مفتی عمران صاحب سے. آپ سے تو شروعات ہوئی تھی, مفتی عمران صاحب. دیکھیے عمران, مختصر بات ہے, جس طریقے سے ارشد حسن ثاقب صاحب نے فرمایا کہ یہ بات قرآن کے بھی خلاف ہے, حدیث کے بھی خلاف ہے. اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات میں ہمیں یہ بات ملتی ہے کہ جو تم سے توڑے تم اس سے جوڑو, جو تم سے جدائی اختیار کرے تم اس سے اپنے ناطے کو پختہ کرو. اس کا مطلب یہ ہوا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس طریقے سے رسپونڈ کرنے سے ہمیشہ منع فرمایا ہے. اور صبر جو ہے, جو تکلیف کے اوپر آتا ہے یا کسی کے جملے پر آتا ہے یا کسی کی بات پر آتا ہے, تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کو نصف ایمان قرار دیا ہے کہ الصبر نصف ایمان, کہ صبر جو ہے یہ نصف ایمان ہے, جس طرح سے ایک حدیث میں صفائی کو نصف ایمان کہا ہے. تو معلوم یہ چلا کہ اگر کسی کی طرف سے کوئی ایذا بھی پہنچتی ہے, کوئی تکلیف پہنچتی ہے, کوئی ایسی بات پہنچتی ہے, ڈیفینیٹلی ہمیں اس پر صبر کرنا چاہیے. اور ان ریٹرن جب ہم اس کے ساتھ بھلائی سے پیش آئیں گے, محبت اور پیار سے پیش آئیں گے, تو وہ شخص خود بھی اپنے رویے کے اوپر نادم ہوگا, اور انشاءاللہ امید ہے کہ خیر کا رستہ نکل آئے گا, اور الصلح خیر, قرآن کے مطابق صلح ہو جائے. ہمارے ساتھ ایک کالر اس وقت لائن پر ہیں. جی ہیلو. السلام علیکم. وعلیکم السلام بہن, کیا حال ہے آپ کے, کیا نام ہے آپ کا؟ اللہ کا شکر. عمران بھائی آپ کیسے ہیں؟ جی, کہاں سے بات کر رہی ہیں آپ؟ میں کراچی سے سدرا بات کر رہی ہوں. مجھے علماء کرام کی بارگاہ میں ایک سوال پیش کرنا ہے, اور میں انتہائی دکھ اور تکلیف کے ساتھ یہ سوال پیش کر رہی ہوں. جی پوچھیے. ہوا یہ ہے کہ میرے 3 رشتے آئے اور وہ چلے گئے. اس کی وجہ صرف اور صرف کیا تھی؟ جہیز. لڑکے والے جو ہیں وہ جہیز مانگتے ہیں, لیکن میرے پیرنٹس اتنا افورڈ نہیں کر سکتے کہ وہ ان کو جہیز زیادہ دے سکیں. وہ ظاہر سی بات یہی کہتے ہیں جو ہم افورڈ کر سکتے ہیں وہی دیں گے, جس کی وجہ سے وہ رشتے واپس چلے جاتے ہیں. تو میں علماء کرام کی بارگاہ میں ان کے لیے یہ کہلوانا چاہوں گی یا ان کے لیے احکامات سننا چاہوں گی کہ اس کے لیے دین اسلام کیا کہتا ہے اس بارے میں. جی, آپ کے اس سوال کا ہم پہلے بھی ایک دفعہ جواب دے چکے تھے. دین اسلام تو بہت کلیئرلی ہمارے یہاں
علامہ مجھے یاد نہیں آ رہا کہ اس وقت ہمارے کون یہاں عالم بیٹھے تھے جنہوں نے یہ کہا تھا کہ ایون جو یہ لوگ یہ مثال دیتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ کو جو جہیز دیا تھا اس کی مثال سامنے رکھے تو وہ جہیز جو تھا وہ جہیز اس طرح نہیں تھا, وہ بھی حضرت علی کے پیسوں سے جناب فاطمہ کو جو انہوں نے جو چیزیں دی تھیں ان کی رخصتی کے وقت وہ ان کی کمائی سے دی گئی تھیں. تو یہ تو بہت اسٹرانگلی کنڈیم کیا گیا ہے جہیز کو. لیکن میں علماء اکرام سے چاہوں گا کہ اس سوال کا جواب آپ سے میں اصغر صاحب یہاں سے شروع کروں گا. اور میری خواہش ہے کہ اس وقت لڑکی والے تو جانتے ہی ہیں کہ جہیز کتنی بڑی ایک جو ہے لعنت ہے, ان کے لیے کتنی تکلیف دہ بات ہوتی ہے, لیکن کاش وہ تمام لڑکے والے جن کے بیٹے ہوتے ہیں اور جو یہ مطالبہ کرتے ہیں جہیز کا لڑکی والوں سے, وہ یہ خاص طور پہ یہ بحث جو ہے وہ ضرور سنیں تاکہ ان کے بھی ذرا عقل کی جو ہے نا وہ دروازے اور قفل جو ہیں وہ ذرا کھلیں. جناب بسم اللہ الرحمن الرحیم. بات یہ ہے کہ جب فاطمہ زہرا کو رخصت کیا تو رسول خدا نے علی سے کہا, مولا کائنات سے, اور بڑے نرم لہجے میں بڑے ایسے کہا, علی تم کو اپنی امانت سپرد کر رہا ہوں, اپنی امانت کو تم کو سپرد کر رہا ہوں, اس کو کوئی تکلیف نہ ہو. جہیز میں کیا تھا؟ جہیز میں ایک چکی تھی, ایک چادر تھی, ایک بستر تھا, یہ تھا, وہ بھی مولا کائنات کے اپنے پیسوں کا تھا. تو جہیز تو کسی بھی صورت نہ لے تو زیادہ بہتر ہے, میں تو سمجھتا ہوں لینا ہی نہیں چاہیے. آپ خود اتنے صاحب حیثیت ہو کہ وہ ساری چیزیں آپ خود لیں تاکہ اب ہم عورتوں پہ بوجھ ڈال دیں. عورتوں پہ بوجھ نہیں ڈالنا چاہیے. سب سے قیمتی چیز جو ماں باپ دے رہے ہوتے ہیں اپنی بیٹی, اس سے زیادہ خوبصورت اور قیمتی چیز اور کیا دے سکتے ہیں وہ؟ اس سے بڑا ظلم جو ہے نا وہ لڑکی کے ماں باپ کے ساتھ اور کوئی نہیں ہو سکتا. یہ مکمل طور پر غیر اسلامی غیر شرعی طریقہ کار ہے جو ہم نے یہاں کی علاقائی تہذیب سے اخذ کیا ہے. ہندو مت میں چونکہ بچی کو باپ کی وراثت کا حصہ نہیں ملتا, وہ دہیج میں بہت کچھ دے دیتے ہیں. لیکن ہمارے ہاں چونکہ وراثت موجود ہے اس لیے مطلب دہیج دینے کی ضرورت نہیں ہے. الٹ یہاں پر گنگا یہ بہہ رہی ہے کہ لڑکی کو ہم نے وراثت سے محروم کر دیا ہوا ہے, اس سے پہلے انگوٹھے لگوا لیتے ہیں, اور جہیز جو ہے نا وہ دینے والے بھی جو ہے نا وہ پسند کرتے ہیں. میں یہاں یہ گزارش کروں کہ اگر کوئی یہ کہے کہ جی اپنی خوشی سے ہم دے رہے ہیں تو خوشی کے ساتھ بھی جو ہے نا وہ کسی کا جہیز قبول نہیں کرنا چاہیے. اچھا, لڑکے میں کوئی نہ کوئی تو غیرت ہونی چاہیے نا. ویسے تو ہم کہیں پہ ہاتھ پھیلانا جو ہے نا وہ گوارہ نہیں کرتے, اور یہاں ہاتھ پھیلانا کیا منہ پھاڑ کے ہم مانگ رہے ہیں جی گاڑی بھی چاہیے فلانی چیز بھی. صاحب ابھی ہمارے آج کے ہی شو پہ مسرت مصباح کا ہمارا سیگمنٹ تھا احساس, اس میں وہ تشریف لائی تھیں اسماعیل اگین. وہاں ایک بہن آئی تھی جن کو پیٹرول چھڑک کے آگ لگا دی گئی تھی صرف اس لیے کہ وہ جہیز نہیں لا سکی تھیں. یہ سارا علاقائی تہذیب ہے, اسلام کی تعلیمات کے بالکل منافی ہے. ایک دھیلے کا بھی خرچہ لڑکی والوں, حتیٰ کہ بارات جو جاتی ہے اس کے کھانے کا خرچہ بھی ان پر نہیں ہونا چاہیے. اس انداز میں جائیں کہ گئے جا کے لڑکی لے کے آ کے, بلکہ ہمارے لوگوں نے اولا میں تو عجیب و غریب مثالیں دی. ایک چیز اس طرح میں نے آپ کو بتائی کہ وہ تو ایکسٹریم تھی کہ انہوں نے آگ ہی لگا دی. تو یہ لوگ بھی ہمارے معاشرے کا حصہ ہیں. یہ تو جہیز مانگنا تو بڑی چھوٹی سی بات ہے, لوگ تو زندگیاں لے لیتے ہیں. ایسے لوگوں کو دل نرم کرنے کے لیے کوئی وظیفہ تو بتائیے. ایسے لوگوں کا دل جو ہے نا وہ تو نرم نہیں ہوگا, اس لیے کہ یہ پوری سوسائٹی ہماری سنگ دل ہو چکی ہے. اس کا ایک خوبصورت حل کیا تھا ہمارے ایک چودھری نے. یہ نارووال کے قریب گاؤں میں ایک شادی تھی تو لڑکے والوں نے خوب منہ بھر بھر کے مانگنے شروع کیے. یہ ہمارے بڑے قریبی رشتہ داروں کے محلے میں ہوا. تو اس نے ساری فرمائشیں پوری کر دی, اور جس حویلی میں بارات آئی اس کے ساتھ والی حویلی میں سارا دہیج جو ہے نا وہ بکھیر کے رکھ دیا. اب جب بارات آ گئی, اپنے پنڈ والوں کو بھی بارات والوں کو بھی سب کو لے کے گئے جی کہ یہ فلان چیز لسٹ بھی پکڑی ہوئی ہے, اور لسٹ کے مطابق دکھلایا جی کہ آپ کی ساری فرمائش پوری ہے, کوئی کم ہے تو بتلا دیں ہم آپ کو پوری کر دیتے ہیں. انہوں نے کہا نہیں جی ساری لسٹ پوری ہو گئی ہے. ساری لسٹ دکھانے کے بعد اس نے کہا جی اب آپ کھانا کھائیں اور کھانا کھا کے چلتے بنیں, میں لڑکی وڑکی نہیں دوں گا, یہ جہیز کا سامان اٹھائیں اور ٹرک لوڈ کر کے آپ لے جائیں, میں آپ کو رشتہ نہیں دوں گا. آپ کو اس کی ضرورت تھی, ہو سکتا ہے اتنے بغیرتوں کے لے کے بھی چلے گئے ہوں, ایسے بھی لوگ ہوتے ہیں. تو جو جہیز مانگے ان کو تو آپ یہ مطلب اپنا کریں. اور دوسرا یہ کہ جو عام طور پہ نہیں جی ہم تو نہیں مانگتے لیکن ماں باپ خوشی سے دیتے ہیں. ارشد بھائی یہ ممکن نہیں ہے, مطلب اگر وہ نہیں دیں گے اور کہیں گے نہیں ہم نہیں دیتے تو اس لڑکی کی زندگی عذاب ہو جائے گی. وہ تو تانے
کھا کھا کے مر جائے گی. اس کو تو وہ لوگ زندگی مطلب یہاں ایک اجتماعی عمل کی ضرورت ہے, اجتماعی طور پر سوچ کی تبدیلی کی ضرورت ہے, جس کو میرا خیال ہے کوئی اور وظیفہ ہم اسے ممتا فاؤنڈیشن کے پلیٹ فارم سے الحمدللہ اس چیز کو یعنی کافی آگے بڑھانے کی کوشش کر رہے ہیں, خاص طور سے جہیز کی لعنت سے نجات دلانے کے لیے. کیا کیا جاتا ہے؟ ہم اس میں مطلب یعنی کوشش کر رہے ہیں کہ بچیوں کی شادیوں میں ہم بغیر جہیز کے ایسے رشتے ان کے ساتھ کروانے کے اور پھر ان کی اجتماعی شادی کرانے کی ہم کوشش کر رہے ہیں. ہمارے ساتھ ایک کالر لائن پر ہے. جی ہیلو. ہیلو, السلام علیکم. السلام علیکم. جی میں اسما خان کراچی سے بات کر رہی ہوں. جی وعلیکم السلام. میرا سوال یہ ہے کہ اگر کوئی شخص اپنی امانت کسی دوسرے شخص کے پاس رکھواتا ہے یا ایون ہم کوئی کمیٹی ڈالتے ہیں اور اگر ایز اے امانت ہوتی ہے وہ سامنے والے شخص کے پاس اور اگر اس میں چوری ہو جاتی ہے تو کون اس چیز کا ذمہ دار ہوگا یا ہم اس کو ذمہ دار ٹھہرا سکتے ہیں اور شریعت اس بارے میں کیا کہتی ہے؟ بس مجھے اس حوالے سے تھوڑی رہنمائی کی ضرورت ہے. جی مفتی عمران صاحب, پہلے مجھے تھوڑا سا یہ بھی بتا دیجیے کہ جو کمیٹی اور بی سیز اور یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں یہ صحیح ہے؟ دیکھیں کمیٹی کے اندر سمپل تمام لوگ اپنا اپنا حصہ ڈالتے ہیں اور سرکولیٹ ہو کے باہر آ جاتے ہیں, تو اس میں کوئی شرعی قباحت موجود نہیں ہے. ٹھیک ہے نا. جہاں تک یہ سوال کی بات ہے کہ کسی کے پاس کوئی رقم امانتاً رکھوائی گئی اور اس کے پاس سے وہ رقم چوری ہو گئی, ٹھیک ہے نا, تو اس بات کو یہ ذہن میں رکھیں, چوری ہو گئی یا ڈاکہ پڑ گیا, اگر جس کے پاس جو مستامن ہے جس کے پاس وہ امانت موجود ہے اگر اس میں اس کا کوئی عمل دخل نہیں ہے اور وہ چیز چوری ہوتی ہے واقعتاً یا اس پہ ڈکیتی پڑتی ہے یا کوئی بھی معاملہ ہوتا ہے تو یہ اس کا ذمہ دار نہیں ہوگا. اس کی وجہ یہ ہے کہ امانت جو ہے نا اس امانت کا بار اٹھانا وہ خود اس کا آپ کے اوپر احسان ہوتا ہے کہ آپ اپنی چیز لے جا کر اس کے پاس رکھوا رہے ہیں. ایک تو وہ حفاظت بھی کرے اور حفاظت کے بعد اگر اس قسم کا کوئی مس ہیپ ہو جائے تو وہ اس کا رسپانسبل بھی ہو, تو ایسا نہیں ہے, وہ اس کو نہیں پے کرے گا. لیکن اگر اس میں اس کا حصہ شامل ہے کہ اس نے اشارتاً یا کنایتاً کسی کو انڈیکیٹ کر کے وہ چیز مینشن کی اور پھر کروائی ہے تو یقیناً قانونی کارروائی اس صورت میں اس کے خلاف کی جا سکے گی. بہت بہت شکریہ آپ کا. اسد ایوب یہاں موجود ہیں اور اپنا ایک کلام وہ کافی دیر سے تیار کر رہے ہیں. اسد, وہ اتنا ہی خوبصورت ہونا چاہیے جتنی آپ نے تیاری کی ہے. آج بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے ارشاد ان کی بارگاہ میں کلام بہترین, بالکل آج کے دن کے حوالے سے. مومنوں کی ہے ماں سیدہ عائشہ, مومنوں کی ہے ماں سیدہ عائشہ, سیدہ عائشہ سیدہ عائشہ تاج شرم و حیا, سیدہ عائشہ تاج شرم و حیا, سیدہ عائشہ ساری امت کی ماں سیدہ عائشہ. کھو گئی جب سوئی بولی سرکار سے, کیسے ڈھونڈوں اسے آپ بتلائیے, مسکرانے لگے سن کے یہ مصطفیٰ, مسکرانے لگے سن کے یہ مصطفیٰ, اور کہا ڈھونڈ لو اب سوئی عائشہ, سیدہ عائشہ سیدہ عائشہ, سیدہ عائشہ سیدہ عائشہ. جو معلم ہے کتنے اصحاب کی, ماؤں میں یوں فضیلت ہے مہتاب سی, ان کا رتبہ کروں گا میں کیسے بیان, اتنی جرت کہاں سیدہ عائشہ, سیدہ عائشہ سیدہ عائشہ, سیدہ عائشہ سیدہ عائشہ ساری امت کی ماں سیدہ عائشہ. مومنوں کی ہے ماں سیدہ عائشہ, ساری امت کی ماں سیدہ عائشہ, تاج شرم و حیا سیدہ عائشہ.
عائشہ ساری امت کی ماں سیدہ عائشہ مومنوں کی ہے ماں سیدہ عائشہ کھو گئی جب سوئی بولی سرکار سے کھو گئی جب سوئی بولی سرکار سے کیسے ڈھونڈوں اسے آپ بتلائیے مسکرانے لگے سن کے یہ مصطفیٰ مسکرانے لگے سن کے یہ مصطفیٰ اور کہا ڈھونڈ لو اب سوئی عائشہ سیدہ عائشہ سیدہ عائشہ سیدہ عائشہ سیدہ عائشہ مومنوں کی ہے ماں سیدہ عائشہ ساری امت کی ماں سیدہ عائشہ تاج شرم و حیا سیدہ عائشہ زوجہ مصطفیٰ سیدہ عائشہ ساری امت کی ماں سیدہ عائشہ ساری امت کی ماں سیدہ عائشہ تاج شرم و حیا سیدہ عائشہ مومنوں کی ہے ماں سیدہ عائشہ ساری امت کی ماں سیدہ عائشہ سبحان اللہ، بہت ہی خوبصورت ارشد. آپ نے بالکل صحیح تیاری کی تھی، واقعی کلام اتنا ہی خوبصورت تھا جس کی آپ کی تیاری تھی. جناب ہم چلتے ہیں ایک چھوٹی سی بریک کی طرف. دیکھتے رہیے عید رمضان. واپس آتے ہیں، کچھ اور خوبصورت لمحات ہمارے یہاں منتظر ہیں. ہم آپ سے ملیں گے ایک چھوٹی سی بریک کے بعد. دیکھتے رہیے ایکسپریس انٹرٹینمنٹ، ایکسپریس نیوز پر عید رمضان. پاکستان کے مختلف شہروں میں آج افطار کے اوقات. بندے کے گمان کے مطابق معاملہ. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بے شک اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں اپنے بندوں کے ساتھ ان کے گمان کے مطابق معاملہ کرتا ہوں. جب وہ مجھے یاد کرتا ہے تو میں اس کے ساتھ ہوتا ہوں، اور اگر وہ مجھے تنہائی میں یاد کرتا ہے تو میں بھی اسے تنہائی میں یاد کرتا ہوں، اور اگر وہ مجھے کسی مجلس میں یاد کرتا ہے تو میں اسے ایسی جماعت میں یاد کرتا ہوں جو ان سے بہتر ہے. جو شخص مجھ سے ایک ہاتھ قریب ہوتا ہے میں اس سے 2 ہاتھ قریب ہوتا ہوں، اور اگر وہ میری طرف چل کر آتا ہے تو میں اس کی طرف لپک کر آتا ہوں. حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، 2 شفاؤں کو اپنے اوپر لازم کر لو، یعنی شہد اور قرآن مجید. میرے دل میں بس رہا ہے عشق مصطفیٰ، میری روح میں اتر رہا ہے جلوائے حق نما. یہ نگر، یہ شہر، یہ ہجر، یہ شجر دیتے ہیں گواہی ان لمحوں کی جب میرے نبی کی راہ گزرتے. کہیں آپ کا قیام ہے تو کہیں مقام ابراہیم ہے، ایک شہر رسول اللہ ہے تو ایک شان بیت اللہ ہے. رمضان المبارک کی پرنور ساعتوں میں عرض مقدس سے مقدس مقامات کی زیارتیں جو دل و نگاہ کی روشن کر دیں بصارتیں. روزانہ بوقت افطار
सऊद कासमी के साथ। तौबा व इस्तग़फ़ार की बरक़ात व समरात। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जो शख्स इस्तग़फ़ार को अपने ऊपर लाजिम कर ले तो अल्लाह ताला उसके लिए हर तंगी से निकलने का रास्ता निकाल देता है और हर रंज व गम से उसको निजात देता है और ऐसी जगह से उसे रिज़्क़ अता फरमाता है जहाँ से उसको गुमान भी नहीं होता। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम में से कोई शख्स उस वक्त तक मोमिन नहीं हो सकता जब तक वो अपने मुसलमान भाई के लिए कोई चीज़ पसंद ना करे जो वो ख़ुद के लिए पसंद करता हो। जी जनाब, एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद। अहद रमज़ान में वापस आ चुके हैं हम और रौनक लग चुकी है, इफ्तार सज चुका है, बच्चे डिटॉल के काउंटर पे पहुंच चुके हैं, टूटियां खुल चुकी हैं, हाथों पे डिटॉल लग चुका है और यहाँ बच्चे डिसइंफेक्ट होना शुरू हो गए हैं। जी जनाब, डिटॉल के इस्तेमाल से आप अपनी बॉडी को प्रोटेक्टेड रख सकते हैं अगेंस्ट जर्म्स। डिटॉल अब मुख्तलिफ शक्लों में दस्तयाब है। मेक श्योर किसी भी एक शक्ल का इस्तेमाल ज़रूर कीजिए आप और अपने आप को जरासीम से महफूज रखिए। और जब हम जरासीम से अपने आप को महफूज रखने की बात करते हैं तो हम इस बात पे बहुत ध्यान देते हैं कि हमारे मुंह से भी कोई जरासीम हमारे मुंह के अंदर ना जाए, हमारी बॉडी में अंदर ना जाए, क्योंकि रमज़ान में नॉर्मली ये होता है कि हम अपने जो दांतों का और अपने ब्रशिंग का उतना ख्याल नहीं रख पाते जनरली जितना आम दिनों में रख सकते हैं। पाकिस्तान अनफॉर्चुनेटली दुनिया के उन ममालिक में सर फहरिस्त है जहाँ ब्रशिंग उस शरह से नहीं की जाती जिस तरह करनी चाहिए, स्पेशली ट्वाइस अ डे। मुझे ये कहने में बड़ा फ़ख्र महसूस होता है कि कोलगेट की जानिब से जो उसकी मैक्सिमम कैविटी प्रोटेक्शन है वो एक ऐसा टूथपेस्ट है जो आपको जरासीम से भी प्रोटेक्टेड रखता है, आपके मुंह में कैविटीज़ भी नहीं बनने देता और प्लाक भी नहीं बनने देता। प्लाक जो होता है वो दांतों के बीच में जो येलो कलर का जो एक स्टेन से बनने शुरू होते हैं, यानी जो सड़न पैदा होती है, उससे भी आपकी दांतों को प्रोटेक्टेड रखता है। तो जनाब, आज इसे मेक श्योर कि आप अपने बच्चों को कोलगेट से मैक्सिमम प्रोटेक्शन अगेंस्ट कैविटी दिलाइए, जर्म्स दिलाइए और प्लाक दिलाइए। जनाब, ये सारे बच्चे अंदर से स्ट्रॉन्ग हैं क्योंकि हर पेरेंट ये चाहता है, सारे वालिदैन ये चाहते हैं कि उनके बच्चे जो हैं वो ना सिर्फ ज़ाहिरन स्ट्रॉन्ग हो बल्कि अंदर से स्ट्रॉन्ग हो। और आपको मैं एक और चीज़ ऐड जो मेरे पॉइंटर्स में नहीं थी लेकिन आपको बताता चलूँ कि साइंटिस्ट ने ये भी प्रूफ किया है कि जो डायबिटीज़ का जो मर्ज़ है, जो शुगर का जो मर्ज़ है, उसका भी ताल्लुक़ आपके दांत साफ़ करने से बहुत ज़्यादा होता है। तो अपने मुँह को दिन में 2 दफ़ा, अपने दांतों को 2 दफ़ा दिन में साफ़ कीजिए। आज हम इन बच्चों को कोलगेट की तरफ से सर्टिफिकेट ऑफ अप्रिसिएशन दे रहे हैं। ये सारे बच्चे इसलिए कि रोज़ा रख के आए हैं, बहुत कम उम्र हैं और ये अंदर से स्ट्रॉन्ग हैं, इसीलिए उन्होंने रोज़ा रखा। ना सिर्फ ये जिस्मानी तौर पे स्ट्रॉन्ग है क्योंकि ये कोलगेट यूज़ करते हैं, ये अपने हाथों को डिसइंफेक्ट करते हैं थ्रू डेटॉल, बल्कि ईमान भी इनका बड़ा स्ट्रॉन्ग है, इसलिए कि इतनी छोटी सी उम्र में उन्होंने रोज़ा रखा और ये प्रूव किया कि दे आर एक्चुअली स्ट्रॉन्ग। तो जनाब, हमारे साथ जो बच्चे हैं वो हैं फरजान। हाथ खड़ा करो बेटा। कहाँ फरजान? एक ही है। आज तो जनाब ख़वातीन का राज है, वुमेन एम्पावरमेंट। आज सारी बच्चियाँ आई हैं हमारी जो रोज़ेदार हैं सिवाय फरजान के। रुबाब कौन है? रुबाब, कंग्रेचुलेशंस, बहुत बहुत मुबारक हो आपको, आपका रोज़ा। और जनाब हमारे साथ हैं जवेरिया, हमारे साथ जवेरिया, एक और जवेरिया। अरे यार, 2 जवेरिया हो गई, अब क्या होगा? बस क्या होगा? ज़ोहरा अली हैं। ज़हरा अली हैं कि ज़ोहरा अली हैं? ज़हरा अली हैं। ज़हरा और ज़ोहरा 2 अलग अलग नाम हैं, दोनों का मतलब फ़र्क है। ज़ोहरा सितारा होता है और ज़हरा जनाब फ़ातिमतुज़ ज़हरा का लक़ब था। हिबा, कैसी हैं आप? सिर्फ हिबा एक ऐसी बच्ची है जिसने मुझे दांतों के साथ मुस्कुरा के, स्माइल के साथ जो है ना वो ग्रीट किया है। हिबा, आपको भी आपका रोज़ा बहुत बहुत मुबारक हो। हिरा तो वो बच्ची थी जिसने अभी डिटॉल के साथ हाथ धोए, तो हिरा जो है वो डबल जो है वो जर्म्स के अगेंस्ट प्रोटेक्टेड हैं। जनाब, आप सारे बच्चों को आप अपने अपने हाथ में ये लेके दिखाइए कि
ان سب بچوں کو کولگیٹ کی طرف سے سرٹیفکیٹ آف اپریسیشن دیا رہا ہے. اچھا ساتھ ہی ایک اور ہمارا برانڈ ہے جو ہے ایکٹیو فوڈ. ایکٹیو فوڈ کی طرف سے سارے بچوں کو یہ اس میں یہ دیکھیے یہ کچھ ہے آپ کا یہ اسٹرابری اور چاکلیٹ فلیور میں یہ کچھ ایسا انہوں نے بچوں کے لیے بنایا ہے جو بچوں کو پورے نیوٹریشنس بھی دے گا جس میں فیٹس ہیں پروٹینس ہیں کاربوہائیڈریٹس ہیں وائٹامنس اور ان سب چیزوں کا بیلنس ہے. تو بچے جو ہیں وہ جب جراثیم سے پروٹیکٹڈ ہوں گے اس کے بعد یہ ایکٹیو فوڈ کا ایکٹیو پئیں گے تو آپ سوچیں کہ بچے کہاں جائیں گے. اللہ خیر کرے بہت کمال کے بچے بن جائیں گے. یہ اسٹرانگ ڈولے یہ بات تو جناب آپ سب کو یہ سرٹیفکیٹ آف اپریسیشن بہت بہت مبارک ہو. آ جاؤ بچوں میرے دائیں بائیں آجو باجو اور ایک اچھی سی تصویر کھنچواؤ ہنستے ہوئے. دیکھتے ہیں کہ سب سے اچھی اسمائل کس کی ہے. میں بھی اس مقابلہ حسن میں شامل ہونا چاہتا ہوں. دیکھتے ہیں کہ سب سے اچھے دانت کس کے ہیں اصلی والے. کون جیتا ہیں خواتین کہہ رہی ہیں میں جیتا. مرد جو ہیں بالکل خاموش ہیں. آپ سب کو بہت بہت مجھے بھی جی ایک سرٹیفکیٹ آف اپریسیشن ملنا چاہیے. میرے دانت بھی بڑے پیارے ہیں ماشاءاللہ اور اپنے ہیں. جناب آپ سب کو آپ کا پہلا روزہ بہت بہت مبارک ہو. ہم یہاں لیں گے ایک چھوٹی سی بریک. آپ دیکھتے رہیے عہد رمضان. لیکن جانے سے پہلے میں چاہوں گا کہ ہمارے ارشد حسن ثاقب صاحب روزہ بڑا مجھے لگ رہا ہے کہ شاندار لگ رہا ہے آپ کو. جانے سے پہلے ایک خوبصورت سی کوئی دعا عطا ہو جائے تمام امت مسلمہ کے لیے جنہوں نے آج 16واں روزہ رکھا. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على رسوله سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه أجمعين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك وأغننا بفضلك عمن سواك. یا اللہ ہم سب کا آج کا روزہ قبول فرما. اس سے پہلے جتنے روزے رکھے دنیا بھر کے مسلمانوں نے یا اللہ سب کے روزوں کو قبول فرما. یا اللہ جو نادار لوگ سحری میں افطاری میں یا اللہ اپنی مالی کمی کی وجہ سے کسی پریشانی کا شکار ہیں اور اس دقت اور مشقت کے ساتھ روزہ رکھ رہے ہیں یا اللہ ان کی اس مشکل کو بھی آسان فرما اور ان کے ان روزوں کو خصوصی قبولیت سے نواز دے. یا اللہ دنیا بھر میں جو مسلمان جس تکلیف میں مبتلا ہے اس کی تکلیف کو دور فرما. یا اللہ پاک دنیا بھر کے مسلمانوں سے اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر. اشہد ان لا الہ الا اللہ. اشہد ان لا الہ الا اشہد ان محمد رسول
أشهد أن محمد رسول الله. حي على حي على حي على حي على الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته وارزقنا شفاعته يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد.